السلام علیکم ففتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں گے۔ اردو کی کتاب کا ففتھ کلاس آپ نے صفحہ نمبر 42 نکالنا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے نظم پڑھی تھی صبح سویرے، اور اس کے ہم نے 5 بند کی تشریح جو ہے وہ ہم نے کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے کرنے ہیں اس کے آخری جو 2 بند ہیں ان کی تشریح ہم نے کرنی ہے۔ نظم ہے ہماری ففتھ کلاس صبح سویرے۔ جی دیکھیے، ہمارا جو بند ہے وہ ہے: مشرق میں ایک نور سا چمکا، سونے کا فٹ بال سا اچھلا، بچے پکارے آہا آہا۔ یہ ہے ہمارا بند، اس کی تشریح کرنی ہے ہم نے ففتھ کلاس۔ یعنی اس شعر میں اس بند میں جو شاعر ہے وہ کہتے ہیں کہ راستے میں ایک نور سا پھیل گیا، مشرق سے نکلتا جو سورج ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑا سونے کا فٹ بال ہو جو آسمان پر آ گیا ہو۔ بچے بہت خوش تھے اور سورج کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ آخری بند دیکھیے: سورج نکلا، لوٹ چلو اب گھر کو بھیا، سب کو ہے اسکول میں جانا۔ جی ففتھ کلاس یہ ہمارا لاسٹ بند ہے، اور اس بند میں شاعر اپنے آخری بند میں کہتے ہیں کہ جب سورج نکل آیا تو سب بچوں نے گھروں کو لوٹنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ابھی ان کو گھر جا کر تیار ہو کر اسکول جانا ہے۔ صبح کی سیر کا اختتام ہو چکا ہے۔ گھر پہنچ کر ناشتہ کرنے کے بعد وہ فوراً اسکول چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس نظم کی ہماری تشریح تھی۔ آگے دیکھیے، ایکسرسائز کر لیتے ہیں ہم ساتھ۔ اس کی ایکسرسائز میں ہے ہمارا سب سے پہلے سوال ہے، مختصر سوالات کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے کہ نور کے تڑکے سے کیا مراد ہے؟ ففتھ کلاس آپ کو پتہ ہے نور کے تڑکا کہتے ہیں ہم صبح کی روشنی کو۔ نور کے تڑکے سے مراد ہے صبح کی روشنی۔ لڑکے کس لیے گھر سے نکلے؟ لڑکے صبح کی سیر کی خاطر گھر سے نکلے۔ شاعر نے اوس کے قطروں کو کیا کہا ہے؟ شاعر نے اوس کے قطروں کو موتی کہا ہے۔ لڑکوں نے باغ میں جا کر کیا دیکھا؟ لڑکوں نے باغ میں جا کر پھلواڑی دیکھی۔ اس نظم کا ہر بند 3 مصرعوں کا ہے۔ بتائیے نظم کے کل کتنے بند ہیں؟ تو یہ جو ہم نے نظم پڑھی ہے ففتھ کلاس، اس نظم کے کل 7 بند ہیں۔ آگے آپ دیکھیے، موضوع الفاظ کی مدد سے مصرعے آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ پہلا ہے صبح سویرے ڈیش کے تڑکے۔ تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے، ہم نے جو نظم پڑھی تھی اس میں کیا تھا؟ صبح سویرے نور کے تڑکے۔ اس کے بعد دیکھیے، دیکھا ایک ڈیش منظر، دیکھا ایک سہانا منظر۔ آگے دیکھیے، پتے دیکھے ڈالی ڈیش، پتے دیکھے ڈالی دیکھی، ہل دیکھے اور ڈیش دیکھی، ہل دیکھے اور گاڑی دیکھی، سب کو ہے ڈیش میں جانا، سب کو ہے اسکول میں جانا۔ آگے آپ نے جملے بنانے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس امبر۔ امبر، مجھے نیلا امبر جو ہے بہت پیارا لگتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے پتے، درختوں سے پتے گر رہے ہیں۔ نازک، پھول بہت نازک ہوتے ہیں۔ ہل، کسان کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے یا کسان کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں۔ سبزہ، باغ میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے یا باغ میں سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے۔ جی آگے دیکھیے، سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس۔ بعض الفاظ میں اعراب زیر زبر پیش بدلنے سے لفظوں کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، جیسے دکھانا اور دکھانا کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اور دکھانا کا مطلب ہے تکلیف دینا۔ یعنی دال کے نیچے ففتھ کلاس زیر آئی تو وہ بن گیا دکھانا، اور اگر دال کے اوپر پیش آئے گی تو وہ کیا بن جائے گا؟ دکھانا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی اس کے لفظوں کے جو معنی ہیں وہ بدل گئے زیر زبر پیش یعنی اعراب لگانے سے۔ آگے دیکھیے الفاظ دیے ہوئے، پہلے انہوں نے لکھا ہوا ہے پتہ یعنی مقام یا نشان، اس کے بعد پتا، ٹھیک ہے، ورق یا پان۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پتہ تو وہ ہوتا ہے نا، کسی جگہ کا پتہ پوچھنا، مقام
نشان یا اشارہ، اور پتہ تو ہم ورق کو کہتے ہیں، پان کو کہتے ہیں، پات کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں پتلا، پتلا یعنی کمزور، ناتواں، اس کے اوپر پے کے اوپر پیش آ گئی تو وہ بن گیا پتلا یعنی بت یا مورتی۔ اس کے بعد آگے ہے لوٹنا، لوٹنا مطلب واپس آنا، اس کے اوپر پیش ہے تو وہ لوٹنا بن گیا مطلب چھیننا، جھپٹنا۔ دال زبر میم دم، دم کے معنی ہو گئے سانس یا ذات، دال پیش میم دم یعنی پونچھ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 ہمارا اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، سورج غروب کس سمت میں ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ سورج جو ہوتا ہے وہ کہاں پہ غروب ہوتا ہے؟ مغرب میں غروب ہوتا ہے، نکلتا مشرق سے یعنی طلوع مشرق سے ہوتا ہے اور غروب مغرب میں ہوتا ہے۔ جو کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، یعنی جو کام گزر گیا ہو، جو کام ہم نے کل کیا تھا تو وہ کہلاتا ہے ماضی۔ مثلا لڑکے گھر سے نکلے تھے، یہ ماضی ہے۔ جو کام موجودہ زمانے سے ہو رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں حال۔ اور جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے یا نکل رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ حال۔ جیسے اب میں آپ کو اس ٹائم پڑھا رہی ہوں تو یہ کیا ہے؟ حال۔ میں نے آپ کو کل پڑھایا تھا وہ کیا ہے؟ ہمارا ماضی۔ تو اس میں یہی ذکر کیا گیا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 7 ہے درج ذیل زمانہ، ماضی کے جملوں کو اپنے حال میں بدلنا ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی دیا ہوا ہے، آپ نے ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کی بات کی گئی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ حال میں فقرے بنانے۔ میں نے ایک سہانا منظر دیکھا تھا، یعنی تھا گزری ہوئی بات ہے، آپ نے اس کو حال میں کیا لکھیں گے؟ میں نے ایک سہانا منظر دیکھا ہے۔ ہم نے سبزہ اور ہریالی دیکھی تھی، ہم نے سبزہ اور ہریالی دیکھی ہے۔ اوس کے قطرے گر رہے تھے، اوس کے قطرے گر رہے ہیں۔ میں سیر کے لیے باغ میں گیا تھا، میں سیر کے لیے باغ میں جاتا ہوں یا باغ میں گیا ہوں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ جی 5th کلاس ہماری جو یہ ایکسرسائز ہے نا یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگ اپنا ہوم ورک سن لیجئے۔ ہوم ورک آپ لوگوں نے 5th کلاس اس چیپٹر کے آپ نے یہ مختصر جو یہ سوال جواب کرنے اور جملے بنانے، 2 چیزیں آپ نے ہوم ورک میں کرنی ہے۔ نظم صبح سویرے کے الفاظ، جملے اور سوال جواب، یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے۔ ہوم ورک آپ نے فرائیڈے کو اسکول میں سبمٹ کروانا ہے۔ ٹائمنگ وہی ہے 9 سے 12۔ اللہ حافظ۔